اہم خبر آپ کو آگاہ کرتے چلیں سرگودا سے، جہاں دربار عالیہ چشت انتظامیہ حضرت خواجہ صوفی نظر الدین کے مزار پر آج ہمارے نمائندے منظور سلطان موجود ہیں اور وہاں پر ایک گدی نشین بھی موجود ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ بگ نیوز چینل سے منظور سلطان سرگودا سے. آج ہم دربار عالیہ پیر طریقہ صوفی نظر الدین سرکار چشتی نظامی قادری کے دربار شریف پر ہم حاضر ہیں. بات کریں گے یہاں کے گدی نشین سے، ان سے جانیں گے صوفی نظر الدین کی زندگی کے بارے میں کہ وہ اس طرف پیر طریقت اولیاء کرام کی طرف ان کا رجحان کیسے ہوا، یہ سرگودا میں کیسے آئے، ان کا آبائی گاؤں کون سا تھا، ان کی زندگی کے بارے میں حال احوال جانیں گے. چلتے ہیں ہم خان محمد چشتی صاحب کی طرف، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر ہمیں بتائیے گا صوفی نظر صاحب کی زندگی کے بارے میں کہ وہ کیا تھے، وہ کس طرح اس طرف ان کا رجحان ہوا، کس طرح وہ ان کے مرشد کون تھے، ان کے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں. اگر وہ سب سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سن 47 میں جب پارٹیشن ہوا تو آپ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. اعلان ہو گیا وہ سکہ سائز دور شروع ہو گیا. پھر انہوں نے جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ کوٹ فرید ضلع فیروز پور، کوٹ فرید ایک اپنا قصبہ تھا، فرید کوٹ ضلع فیروز پورہ میں آپ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. سکھوں نے حملہ کر دیا. وہ جدھر سکھوں نے ایسا حملہ کیا، وہ نماز زور کی پڑھ رہے تھے، وہ بھالوے کے دن تھے. آپ وہاں سے بچاؤ کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے. مسجد سے ایسا باہر نکلے کہ نکلتے بہت دور چلے گئے. جوتی وہیں رہ گئی تھی. جب اور آگے گئے تو اللہ تعالیٰ ایسا ایک 5 سکھوں نے پھر آپ کو گھیر لیا. جب آپ کو 5 سکھوں نے گھیرا تو پھر اس وقت ایک سکھ کہتا ہے کہ اسے آپ نے انہیں پھیر مار دو، دوسرے سکھ کو کہتا ہے اسے پھیر مار دو. اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا میرے مولا مجھے ان درندوں سے بچا لو، میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کے مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہاں سے ایک دفعہ بچا لو، میں تار زندگی دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی فرمائی، ایک ایسا گھوڑ سوار نمودار ہوا. اچانک اس نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور جو پیر کرنے والا تھا نا اسے آپ نے لپڑ مارا. جب لپڑ مارا وہ تو رڑتا گیا. وہ دوسرا کہتا ہے ہمیں بچاؤ، مجھے بچاؤ، اپنے بھائیوں کی طرح سکھوں کا مجھے بچاؤ. انہیں آپ نے وہ بزرگوں نے فرمایا کہ ان کا نام نظر الدین تھا. نظر الدین آپ سے انہوں نے کوئی پیسہ تو نہیں لیا، لیکن وہ ڈر کے مارے وہ بتا نہیں رہتے. پیسے انہوں نے 3 روپے تھے وہ کھوس لیے تھے. لیکن آپ نے فرمایا بیٹا نظر الدین پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، یہاں ایک ٹیبا ہے اس کے آپ ادھر چلے جاؤ، وہاں آپ کو سکون مل جائے گا، آپ فکر نہ کریں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے ان درندوں سے بچا لیا. پھر آپ وہاں چلے گئے. آگے جا کے آپ کو اس حد تک پیاس نے نڈال کر رکھا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں نالی کا پانی مل جائے، چھپڑ کا پانی مل جائے، ہم وہی پینے کو تیار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی میسر نہ کرایا. آگے جب گئے تو کنواں تھا، وہاں 2 سکھ پھر کھڑے تھے. انہوں نے پانی ہٹ جوڑا تھا، انہوں نے بے سخت تھا اس میں پانی میں چھلانگ لگا دی، جو حوضی بنی ہوتے ہیں نا اس میں. انہوں نے کہا بزرگوں یہاں آرام سے پانی پئیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمانوں کا ڈیرا ہے، مسلمانوں کا یہ کھو ہے، آپ فکر نہ کریں. آپ نے وہاں سے الحمدللہ پانی پیا. پانی پینے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہاں یہ کس کا ڈیرا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ ڈیرا ہے میاں علی محمد کا. ایسا کوئی علی محمد کے گھر آپ کی خالہ زادہ بہن تھی، جین تھی. آپ نے فرمایا مجھے گھر چھوڑ کر آؤ. وہ انہیں گھر چھوڑنے چلے گئے. ایک کو کہتا یا میں گھر چھوڑا ہوں، وہ بزرگوں کو گھر چھوڑا ہے. وہاں جب دستک دی اندر وہ خالہ زادہ بہن نکلی، اس نے حالت دیکھا نا بھائی کیا ہوا. آپ نے فرمایا بیٹا تجھے پتہ ہی ہے سکھوں نے یہ جو سکھ صحیح ہو رہی ہے. اس نے کہا چلو آپ اندر گھر آئے بیٹھے. بہن سے کو کہا، بہن نے کہا بیٹا بھائی آپ نہا لیں، میں آپ کو روٹی پکا دیتا ہوں، آپ تھک کر آئے سو جائیں. پھر آپ نے بہن روٹی دی. روٹی کے بعد آپ نے فرمایا نیند آئی تھی، تھکاوٹ تھی، سو گئے.
جب سو گئے تو خواب میں جناب غوث ثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں ملے. جب وہ خواب میں ملے تو آپ نے کہا بیٹا نظرالدین وہ تو میں تھا. آپ نے تعارف کرایا. حضور آپ نے بڑی مہربانی, آپ نے فرمایا ایسا کرو, آرام کرو, صبح اٹھو گے آپ کو میں 2 اذن دیتا ہوں. ایک تو یہ آپ کی بے زبان سے بے اولادوں کو اولاد ہوئے گی. دوسرا آپ نے فرمایا جو تمہاری پیلی میں ہاتھ پائے گا وہ سا ہو جائے گا. عرض کہ حضور میں تو انپڑھ ہوں, میں پیلی کیسے کر سکوں؟ آپ نے فرمایا تجھے میں اذن دے رہا ہوں, تمہیں ایسا کرنا یہاں سے آپ کا 8 کوس رہ گیا وہ پنڈ اپنا کوٹ پیر. جب آپ یہاں سے جائیں گے تو قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا. آپ کو رستے میں کوئی جو کچھ ہوتا ہو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ وہاں چلے جانا, قافلے کے ساتھ چلے جانا. قافلہ چلتا چلتا جہاں بھی ٹھہرے گا وہاں پڑاؤ کرے گا, وہاں ٹھہر جانا. وہاں پوچھنا کہ ہم یہاں بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ کا دربار کا ہے, پھر وہ آپ کو بتائیں گے. وہ اس کا نام تھا 18 SP دیپال روڈ پر. تو آپ کا پڑاؤ جو پڑاؤ تھا سارا قافلہ اس کا پڑاؤ وہاں ٹھہر گیا. پھر آپ کو 2-3 دن آرام کرا. پھر پوچھا یہاں بابا صاحب کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں 8 کوس ہے. آپ نے فرمایا بڑی خوشی ہوئی. پیدل کے زمانے تھے, پیدل آنا جانا. وہاں رہے, پھر وہاں تقریباً 5 سال رہے. 5 سال کے اندر حضور گنج شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا نظرالدین آپ یہیں رہ جا کرو, جو آپ روز آتے ہیں یہیں رہ جا. آپ نے دربار پر خدمت کرنا شروع کر دی جیسا ہوا. پھر سن 1952 میں آپ نے فرمایا بشارت میں آپ سرگودہ قبرستان چلے جائیں. سبرودہ قبرستان ہمیں ذکر مجھے کہاں پتہ. آپ فرمایا تو یہ پتہ چل جائے گا. بک سے وہ سرگود سن 52 میں قبرستان سرگودے میں آ گئے. جس طرح رستے میں بڑی مشکلات آسائیں, بڑی تکلیفیں اٹھائیں, لیکن وہ کافی لمبا چوڑا بات ہے. الحمدللہ تعالیٰ یہاں آ گئے. پھر 1952 سے لے کر 2 سال یہی رہے. پھر 54 میں حضور گنج پر داتا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ اپنے پیر کو ڈھونڈے. خواب میں فرمایا. آپ نے کہا حضور میرے پیر تو انڈیا میں رہ گئے تھے, پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. آپ نے فرمایا آپ لاہور آ جاؤ میرے پاس, میں آپ کو بتا دوں گا. 2 سال بعد میں 54 میں تقریباً حاضری دی, لاہور داتا صاحب حاضری دی. حضور داتا صاحب جنگ شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کے جو پیر تھے نا رحمت علی شاہ رحمۃ اللہ انڈیا میں بیعت ہوئے تھے, اب وہ مانا والے ہیں. آپ نے میں ضرور بڑی خوشی ہوئی. پھر آپ مانا والے آ گئے, مانا والے پیر سے ملے. پیرو صاحب نے نہ پہچانا. پھر آپ نے پوچھا بھائی تو کہاں سے آیا؟ عرض کہتا حضور میں صوفی نظرالدین کوٹ فرید والا. او بیٹا آپ تو بڑی دنیا دار تھے, پھر آپ یہ لباس کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ بس حضور کا کرم ہے. پھر یہ آپ نے ساری وہ پیر صاحب کو داستان سنائی, خواب والی بھی, تعبیر والی بھی, پھر باتا صاحب والی بھی, پھر بابا صاحب والی بھی, ساری باتیں آپ نے سنائی. پھر آپ نے خوشی بتا آپ کا پھر نام سید کرامت علی شاہ چشتی نظامی مانا والا ضلع شو پڑا. پھر آپ نے فرمایا بیٹا آپ کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا, آپ وہیں چلے جاؤ اپنے ٹھکانے پر. پھر آپ کو آپ وہیں ملیں گے. پھر سن 1952 سے لے کر آج تک 96 تک سرگودا میں قیام رہے. پھر آج اور کل اور آج اور کل اور آج اور کل اور پھر آپ 1996 کے بعد آپ وصال ہوا. وصال کو تقریباً 28 سال ہو چکے آج تک. اچھا محمد چشتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سرکار کا ذریعہ معاش کیا تھا, ان کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ ذریعہ معاش ان کا اللہ تعالیٰ نے بڑا بے غیب تکبل اپنا, جس کا توکل ہونا اللہ تعالیٰ پر, اس اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور بے گمان دیتا ہے, اور جہاں سے جہاں دیتا ہے وہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, ایسا دیتا ہے. لیکن آپ محنت مزدوری کرتے تھے, محنت مزدوری کر کے پھر ہم آپ کی بچیاں بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی, مائی صاحب ادھر رہ گئی. لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ جب تک میری زندگی رہے گی تا زندگی تیری راہ میں گزاروں گا, کوئی دنیا کا کام نہیں کروں گا. اس لیے آپ نے دنیا والا کام کیا ہی کوئی نہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ سرکار نے شادی بھی کی تھی کیا؟ شادی پہلے کی تھی انڈیا میں, وہ مائی صاحبہ وہیں فوت ہو گئی تھی. اس میں تو 3 بیٹیاں تھیں, وہ ادھر آ کے پاکستان میں فوت ہوئے. اچھا انہوں نے وہاں سے ہجرت کب کی تھی, انڈیا سے ہجرت کس وقت کی تھی انہوں نے؟ سن 47 میں کی تھی. جب پارٹیشن ہوا نا اس وقت آپ سن 47 میں کی تھی.
جی ہاں تو ان کی کوئی خالہ بھی تھی جو خالہ کے پاس بھی رہے ہیں یا سیدھا یہ ایسے ہی جنگل میں؟ یہ اپنے وہاں سے آ کر نا انڈیا میں قافلے کے ساتھ پڑاؤ کیا انہوں نے 18 SP دیپال پور پر پاک پرسن شریف میں، ٹھیک ہے. پھر بابا صاحب چلے گئے، پھر بابا صاحب ہی رہے، ظہورگنج شکر دربار پر ہی رہے. پھر 5 سال آپ نے وہاں ٹھہرے، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. ذریعہ معاش اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیتا ہے، یہ اس کا اپنا یہ رزق تو رب دیتا ہے نا. بندہ معاش بھی کرے نہ بھی کرے، وہ اس نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ تو دیتا ہی دیتا ہے اور دیتا بھی ہے. اور ہم بھی آج تک کوئی اپنا کاروبار نہیں کر رہے، کسی قسم کی کوئی ذرائع آمدن نہیں ہماری ذرا دولت. ایک اللہ کا شکر ہے ہم ساتھ کھا پی رہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، ان کو بابا فرید شکر گنج بخش کی خواب میں زیارت بھی ہوئی تھی؟ ہاں زیارت ہوئی تھی. آپ کئی بار زیارت ہوئی آپ کو. جی ہاں. پھر آپ نے آپ پر فرمایا تھا نا سن 52 میں آپ سرگودے چلے جاؤ، بشارت میں آئے تھے آپ. ہاں جی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بشارتیں بھی صحیح ہوتی ہیں، کوئی عام نہیں ہوتی. اللہ کے بندوں کی بشارتیں صحیح ہوتی ہیں اس کا. اچھا یہ بتائیں، سرکار نے کب سفر جو کرتے تھے تو وہ کس پہ کرتے تھے؟ بس میں جاتے تھے؟ اس وقت تو بسوں کا تو کام بہت کم تھا نا، ریل میں سفر کرتے تھے، یا کوئی بس سی ٹوٹی پھوٹی، اتنی بس عام نہیں تھی. یہ سرگودے کا سفر آپ نے ریل میں کیا تھا. سن 47 میں اپنا سن 52 میں کمالی سے بیٹھے تھے تو سرگودہ ریل میں آئے تھے. ہاں جی، اس میں بسیں بہت کم تھیں. اور یہاں جو زندگی بسر کری تھی نا، یہاں پہ کوئی اس جنگل تھا اس علاقے میں، کوئی ایسا آبادی تھی نہیں. تانگے تونگے آتے جاتے تھے، پھر شہر میں رہے، باہر جاتے تھے. اب جب لاہور گئے تو بس میں گئے. بس بھی ایسی تھی، کوئی یہاں سے مل گئی آگے جیسے ویسا، ایسی بسیں بھی تو تھیں. اچھا، پاک پٹن شریف سے جب واپسی وہ آئے تھے تو اس وقت سرگودہ کے زندگی کے معاملات کس طرح کے تھے؟ اس وقت زندگی کی آپ نے معاملات تھے. آپ جو اپنا یہ مزدوری کرتے تھے. آپ کو جوتیوں کا ہم جانتے تھے. آپ نے 2 سال وہ جوتیوں کی مزدوری کی. اس میں جو آپ کو بنتا تھا وہ کچھ رائے خدا دینا، کچھ اپنی جان پر لگا لینا، مطلب کھا بھی لینا. لیکن جو سفر تھے وہ اس وقت ٹوٹی یہ مسجد تھی جناز گاہ والی پرانی، وہ کچی مسجد تھی. اس میں صفوں میں آپ 2 سال صفوں میں گزارے ہیں. اتنا آپ کے پاس بستر بھی نہیں تھا کہ جو بسترے میں سو جائے، نہ ہی میسر ہوا، نہ ہی آپ ہمت پڑی لینے کی. صفوں میں سو جانا، رات کو اللہ اللہ کرنی، صبح اپنی مزدوری کرنی، رات کو پھر اللہ اللہ کرنی. اس طرح سے سفر کرا آپ نے. اچھا حضور، یہ بتائیں کہ صوفی نظر الدین سرکار نے کیا حج بھی کیا تھا؟ ہاں حج کیا تھا سر. حج آپ نے کیا تھا. اس وقت 13,000 روپیہ تھا ہوائی کا. یہ 78 کی بات ہے جی. سن 1978 میں آپ نے حج کیا تھا. آپ کے ساتھ 2 خلیفے بھی گئے تھے، تیسرے آپ تھے. حج بھی کیا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ سننے میں آیا ہے کہ ان کو حضرت علی علیہ السلام کی بھی ان کی زیارت نصیب ہوئی تھی. تو یہ بتائیے وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سا وقت تھا، زندگی کے کس لمحات میں تھے جب ان کو یہ زیارت نصیب ہوئی تھی؟ اس وقت آپ بیمار تھے. آپ اتنے بیمار تھے، میں خادم آپ کے پاس رہتا تھا، خان محمد. اتنے بیمار تھے کہ آپ کے جو ہوتے ہیں نا سپلے، اس میں سوراخ ہو گیا تھا. وہ سوراخ چوتا تھا، اس میں پیر وغیرہ سب پتھر تھی، لیکن اوپر مرہم پٹی کرنی تو بند ہو جانا. اتنا بڑا ہو گیا تھا، کم از کم 2 کلو کا ہو گیا تھا. لیکن آپ کے ایک مریض تھے، میرا پیر بھائی تھے، غلام فرید ڈاکٹر، اس نے کہا تو آپ حکم فرمایا اس کا میں آپریشن کر دوں. آپ نے فرمایا بیٹا میں اپنا نگیج جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دکھانا. اتنی شرم کا جب میں نے کسی کو نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. آپ کرم اللہ واجوں کا 21 روزے ختم کراتے تھے ہمیشہ اپنی زندگی میں. اور ہم بھی الحمدللہ 21 ہر چاند کی 21 تاریخ کو وہی سنت سمجھ کے اثر کرم اللہ واجوں کا ختم کراتے ہیں. آپ کو رات کو خواب میں ملے حضور اثر کرم اللہ واجہ فرمایا نظر الدین بیٹا آپ رویا نہ کرو، صبح 8 بجے یہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. آپ نے خواب میں فرمایا. اور صبح 7:45 بجے وہ جو ایسا تھا نا، اور رسکنا شروع ہو گیا تو پھر 8 بجے اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی پھر وہ زخم بھی ختم ہو گیا اور وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی.
پھر آپ نے شکرانے کے نفل پڑھے، علی کرم اللہ خواجہ نے آپ نے مہربانی فرمائی سے، یہ ان کی کرامت ہے۔ ہاں جی۔ اچھا حضور، ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ شجرہ نسب کیا تھا ان کا؟ چشتی نظامی قادری، یہ چشتیان آپ سلسلہ تھا، یہاں سے چلتا اس غلام کو لے کر خواجہ پیر کرامت علی شاہ، نادر علی شاہ، خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ، آگے سیال شریف، توشہ شریف، قبلہ عالم، اس طرح خواجہ ذو نظام الدین اولیاء محبوب الہی، گنج شکر، خواجہ ہند الولی، چلتا چلتا حضور نبی کریم سرکار شیر خدا سے لے کر علی کرم اللہ واجہ لے کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، آگے خدا تک جیسے چلتا ہے ہمارا چشتی نظامی قادری سلسلہ ہمارا ہے۔ اچھا حضور، یہ بتائیں کہ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ بتائیں، چشتی نظامی اور قادری اور صابری سلسلے میں فرق کیا ہے اور اس میں یہ الگ الگ کیوں ہے؟ چشتی نظامی صابری سلسلہ نا، یہ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، چشتی پیچھے سے ایک ہی ہے، آگے حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا دو نام ورخلیف ہے، ایک علی علاؤ الدین علی جامع صابر رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی زری زربخت، جو نظامی سلسلے میں چلا گیا اب نظامی ہو گیا، جو صابر کو آگے سلسلے میں وہ صابری ہو گیا، یہ دو سلسلے۔ اور قادری سلسلہ کہاں سے ملتا ہے؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ کرم اللہ واسع ملتا ہے، جو اصل تو آپ ہی کے سارے سلسلے ہیں نا، آپ جس کو چاہے وہ نواز دیا، جو اس سلسلے میں چلتا 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 وہ قادری بھی ہو گیا۔ ایسے بزرگ ہیں جن کو حضور غوث ثقلین نے چاروں سے سجا دی، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، ایسے بزرگ بھی ہوئے ہیں۔ اچھا حضور، یہ بتائیں ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو کہ صوفی نظر الدین صاحب کے دوست احباب کا کتنا دائرہ وسیع تھا؟ دوست آپ کا کم از کم 800-900 ہزار بلکہ تھا، کافی علاقے میں، گجرات میں آپ کے غلام ہیں، پاڑیاں والی میں ہیں، منڈی بہت دن میں ہیں، حفص آباد بھی ہیں، پنڈی بٹیاں بھی ہیں، گجرا والے بھی ہیں، وانڈو بھی ہیں، فیصل آباد بھی ہیں، کراچی بھی ہیں، ملتان بھی ہیں، ادھر مانا والے شریف بھی ہیں، کمالیے بھی ہیں، عرب والا بھی ہیں، پاک پتن بھی ہے، کافی سلسلہ آپ کا غلاموں کا ہے، یہاں ارد گرد اپنا کافی پنڈوں میں بھی آپ کے غلام ہیں، سلسلہ ہے۔ صوفی نظر الدین سرکار کا عرس مبارک کب ہوتا ہے اور کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ اور یہ بتائیے گا ساتھ میں کہ عرس مبارک پہ کتنے زائرین یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ کتنے دن کا عرس ہوتا ہے اور کیا انتظامات ہوتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو گورنمنٹ سے، جو ضلعی سطح پہ جو گورنمنٹ ہے، اس سے آپ کو کیا پرابلم ہے اور کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ ہمارے پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ کو جو پرابلم ہے وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک تو ماہانہ ہوتا ہے، آپ 27-26 محرم کو آپ کا وصال ہوا تھا، اور سالانہ عرس 26 محرم کو ہوتا ہے۔ ہر مہینے آپ چاند 27 کو ختم کرا پڑھاتے ہیں اپنے بزرگوں کا، اور ہر چاند کی 10 تاریخ کو ختم کراتے ہیں جناب غوث ثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ پھر ہمارا جب عرس ہوتا ہے تو ہمیں اپنا تعاون کرتی ہے انتظامیہ بھی، ہمارے جہاں کو ایسا اپنا الحمدللہ 1000 2000 500 1000 جتنا بھی جہاں ظاہری 2 دن عرس ہے ہمارے، عصر کے ٹائم ہمارا غسل ہوتا ہے، مغرب کے بعد کھانا ہوتا ہے، لنگر ہوتا ہے حسب توفیق، پھر رات کو نعت خوانی ہوتی ہے اور خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد صبح نماز کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر عصر کے ظہر کے بعد ہمارا بزرگوں کا خطاب ہوتا ہے، اس میں اصلاحی تربیت اور محبت، عشقانہ پیر خانہ ادب تربیت دی جاتی ہے، اس کے بعد مغرب کے بعد لنگر ہوتا ہے، لنگر کے بعد محفل سما ہوتی ہے، اور 2 2:30 3 بجے ہم دعا خیر کرتے ہیں، پھر جنہوں نے دوستوں نے جانا تھا وہ چلے جاتے ہیں، اب صبح لنگر کر تقریباً سب دوست چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے 27 عرس گزر چکے ہیں، اب زندگی رہی تو انشاءاللہ 28واں عرس آئے گا، ہمیں کسی قسم میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے اور اب ارد گرد کا ہر بات کا وہ خیال کرتے ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہوتے ہیں اور دوستوں کی دعا خیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ خان محمد چشتی صاحب، دربار عالیہ سے صوفی نظر الدین چشتی نظامی قادری سرکار کے گدی نشین ہمارے ساتھ موجود تھے،
जिन्होंने हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया, उनका हवाल बताया, वो पाकिस्तान किस तरह तशरीफ़ लाए, सरगोदा किस तरह आए, सरगोदा से वापस किस तरह वो अपने मुर्शद को तलाश करने के लिए यहाँ से निकले और फिर यहाँ किस तरह इनका पड़ाव हुआ। तो यकीनन आप व्यूअर्स को ये इनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस किया होगा, खुशी महसूस हुई होगी। यहाँ पे बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं, अपनी अक़ीदत और के फूल निछावर करते हैं, उस मुबारक में तशरीफ़ लाते हैं, नज़र व नियाज़ का एहतमाम होता है। और इनका कहना है कि ज़िली सतह पे भी इनके साथ गवर्नमेंट पूरा मुकम्मल इनके साथ अच्छा सलूक करती है और इनके इंतज़ामात में भरपूर इनका साथ देती है। कैमरामैन जाहिद भट्टी के साथ मंजूर सुल्तान, बिग न्यूज़, सरगोदा।